الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا۔ سوال کیا گیا ہے، فجر کی نماز سے قبل بعض نمازی کچھ اذکار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دائیں جانب 1 منٹ سے بھی کم مدت لیٹتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ جب نماز فجر کی اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے قبل اور فجر ظاہر ہونے کے بعد اٹھ کر ہلکی سی 2 رکعت ادا کرتے اور پھر اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن اقامت کے لیے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سے بھی مکمل روایت بیان کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں سے لے کر فجر تک 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت کے ساتھ وطر پڑھتے، اور جب نماز فجر کی اذان سے مؤذن خاموش ہو جاتا اور فجر ظاہر ہو جاتی اور مؤذن آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی 2 رکعتیں ادا کرتے اور اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن اقامت کے لیے آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ اور بعض روایات میں فجر کی اذان سے قبل لیٹنا وارد ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں کہتے ہیں، صحیح اور درست یہی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا چاہیے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعتیں ادا کرے تو وہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، لہٰذا یہ حدیث صحیح اور لیٹنے کے معاملے میں بالکل صریح اور واضح ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پہلے اور بعد میں لیٹنے والی حدیث اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پہلے لیٹنے والی حدیث اس کی مخالف نہیں، کیونکہ پہلے لیٹنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعد میں نہ لیٹا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات بعد میں لیٹنا ترک اس لیے کیا ہو کہ نہ لیٹنا بھی جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب ترک ثابت ہو، اور یہ ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور بعد میں لیٹا کرتے تھے، اور جب بعد میں لیٹنے کے حکم والی حدیث صحیح ہو اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل والی روایات اس امر کے موافق ہیں تو پھر یہ متعین ہو جاتا ہے کہ بعد میں لیٹا جائے، اور جب احادیث کے مابین جمع کرنا ممکن ہو تو پھر کسی حدیث کو رد کرنا جائز نہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک طریقہ سے ممکن ہے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلے اور بعد میں لیٹے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں لیٹنا ترک کیا ہے تاکہ اس کا جواز ثابت ہو جائے۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض سلف کا کہنا ہے کہ گھر میں لیٹنا جائز ہے، مسجد میں نہیں۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے بعض مشائخ نے اسے اس طرح تقویت دی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول نہیں کہ انہوں نے یہ فعل مسجد میں کیا ہو، اور مسجد میں جو شخص ایسا کرتا ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے کینکری مارتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لیٹنے کے حکم کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ذکر کرنے کے بعد کہا ہے، صحیح وہ ہے جو شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ جب انسان تہجد کی بنا پر تھکا ہوا ہو تو وہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لے، یہ اس شرط پر ہے کہ اگر اس پر نیند غالب ہونے کا خدشہ نہ ہو تاکہ نماز نہ رہ جائے، اور اگر یہ خدشہ ہو تو پھر وہ نہ سوئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287۔ اس لیٹنے میں حکمت یہ ہے کہ رات کے قیام کی تھکاوٹ سے آرام کیا جا سکے تاکہ وہ نماز فجر کے لیے چست ہو جائے، اور اس بنا پر بعض لوگ جو 1 منٹ سے بھی کم وقت لیٹتے ہیں جیسا کہ سوال میں وارد ہے، ایسا کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، پھر یہ تو خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کی اقامت کے لیے مؤذن کے آنے تک لیٹے رہتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 32667۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔